عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ رواہ البخاری و مسلم۔ نہایت ہی مختصر انداز میں عاشوراء کے روزے کی فضیلت اور یہ کب اور کتنے دن رکھنا افضل اور مناسب ہے، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بھائیوں اور دوستو، ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قریش بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی رکھا، مدینہ میں بھی رکھا، اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو پھر آپ نے رخصت دے دی، جو شخص چاہے اسے نفلی طور پر رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے۔ بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھو، تو صحابہ کرام نے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام ہی نہیں کیا، بلکہ بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ بعض صحابیات کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھواتے تھے۔ بچے جب بھوک یا پیاس کی شدت سے روتے تو انہیں کھلونا دے کر کے بہلاتی اور پھسلاتی تھی، یعنی اس قدر اہتمام تھا، اور نبی کی بات کا اور نبی کے حکم کا کس قدر وہ لوگ لاج رکھتے تھے۔ کاش ہم بھی اس چیز کو صحیح طور پر سمجھ سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اپلائی کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ تو ہوئی بات ایک ضمنی طور پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ ہم کب رکھیں گے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت، اہمیت، افادیت کیا ہے، اجر و ثواب اور نیکیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں